قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا، جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا نام بھی نہیں تھا، اس کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، اس کے نام کوئی پلاٹ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں تھی، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ خود ہی نہیں تھا. قرآن مجید نے یاد کرایا ہمیں، فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ تم پر ایک وقت گزرا ہے جب تم کوئی قابل ذکر چیز یاد کرایا ہے، توجہ دلائی، ہمیں ذہن دیا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم کوئی قابل ذکر چیز، جب ہمارا کوئی ذکر ہونے لگتا ہے تو پھر ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارا مزاج بن جاتا ہے کہ اب ہم کچھ ہیں. قرآن مجید نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تم اپنے ماضی کو یاد رکھو. پھر ترتیب کے ساتھ بار بار قرآن پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے اور پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. تم پلٹ کے یاد رکھو، بہت سارے لوگ زندگی میں بہت ساری چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عقل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو پھر وہ عقل کے زور پر بازار گرم کر لیتے ہیں تیزیاں دکھانے کا. اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے. تندرست آدمی، صحت مند آدمی اور باشعور آدمی، لیکن اس کے ہاں بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا کمزور پیدا ہو جاتا ہے، اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا تم اس وقت کو یاد رکھو جب تم کچھ بھی نہیں تھے. اپنے ماضی کو کبھی بھی نہ بھولو، اپنے ماضی کا خیال رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس بات کا ذکر کرتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے جب ایک شخص نے کانپنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو ڈر لگ رہا ہے، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آئے. اور یہ لفظ کہتے حضور رو پڑے. فرمایا تم تو اس بیٹے کے پاس آئے ہو جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. وہ ماضی کی ساری چیزیں، الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ایک دن اور فرمانے لگے میری اماں نے وہ وقت دیکھا تھا کہ جب میرے وجود پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے، غربت تھی، آزمائش تھی، پریشانی تھی. سرکار فرمانے لگے کاش آج میری ماں حیات ظاہرہ میں ہوتی، موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا تو میری ماں کو کوئی کام یاد آتا. وہ کہتی بیٹا محمد میری بات سننا. تو حضور فرماتے میں اللہ کی نماز چھوڑ دیتا، پہلے اپنی اماں کی بات سن کے آتا. یاد رکھ لیں اس بات کو کہ اپنا ماضی، آپ کل کیا تھے، کہاں تھے. ہماری حیثیت یہ تھی کہ ہمیں پیشاب آ جاتا تھا، پخانہ آ جاتا تھا، پر ہمیں شعور نہیں ہوتا تھا کہ آ گیا ہے، اور ہم اپنا سارا جسم آلودہ کر لیتے تھے، کپڑے بھر لیتے تھے. وہ وقت گزرا. پھر انسان جب پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ اب میں کتنے لوگوں کو گرا سکتا ہوں، کتنوں کو دھکا دے سکتا ہوں، کتنوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو کیوں نہیں یاد رکھتا کہ تو کیا تھا اور رب کریم نے تجھے کیا بنا دیا ہے. حدیث مبارکہ سیاستہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو گنجا تھا اور غربت بھی بڑی تھی. ایک تو گنجا یہ ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود پر ہی بال نہیں ہوتے. اس کے وجود پر بال ہی نہیں تھے.
بڑا پریشان، کمزور، اور آپ دیکھیں نا مرد کے وجود پر چہرے پر بال نہ ہو تو کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ داڑھی دیتا ہے تو لوگ کٹوانی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جب تک نہ ہو تو تکلیف محسوس ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اکثر رویا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص ایسا بھی تھا جو نابینا تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی، وہ بھی تڑپتا تھا کہ آنکھیں مل جائیں، غربت بھی بڑی تھی۔ اور حضور فرمانے لگے کہ ایک شخص کوڑا تھا، اسے کوڑ کی بیماری تھی، اس کے وجود پر چلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ بھی تڑپ شفا ہو جائے اور میری غربت دور ہو جائے۔ رب کریم نے تینوں پر ہی فضل فرما دیا۔ فرشتے کو بھیجا گنجے کے پاس اور اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بال مل جائیں اور تھوڑی سی رزق میں برکت ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو رب کریم نے اسے بال عطا فرما دیے۔ دیکھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ چیز کتنی کو قیمتی ہوگی اور اس کی کتنی اہمیت ہوگی اور اس کے پیچھے کتنا بڑا سبب ہوگا۔ اس کے سر پہ بال آ گئے، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکریاں پسند ہیں۔ چند بکریاں فرشتے نے دی، پھر اللہ نے اس میں برکت کی تو وہ بکریاں لاکھوں میں ہو گئی۔ پھر وہ آیا اس کے پاس جو نابینا تھا، نابینا۔ اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا اگر آنکھیں مل جائیں نا تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے ہاتھ لگایا تو رب کریم نے آنکھیں عطا فرما دی۔ مال کون سا پسند ہے؟ تو کہنے لگا گائیں بڑی پسند ہے۔ چند گائیں وہ فرشتہ لایا، پھر رب کریم نے اس میں برکت فرمائی تو وہ گائیں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی۔ پھر وہ اس شخص کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، ہاتھ پیر پورے کام نہیں کرتے تھے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے شفا دے دے اور پھر رب کریم میرے رزق میں برکت کر دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی۔ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اونٹ بڑے پسند ہے۔ چند اونٹ وہ فرشتہ دے گیا تو رب نے اس میں برکت فرمائی تو سینکڑوں میں اونٹ ہو گئے۔ اب جب حالات گزرتے ہیں نا تو پھر لوگوں کا ماحول بدل جاتا ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس بھائی اب میں ہوں اور مسجد ہے، میں ہوں اور قرآن پاک ہے۔ ذرا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر لوگ ہلتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ میری۔ تندرستی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ مال و دولت دے دیتا ہے تو دوستیاں بھی بدل جاتی ہیں، تعلق داریاں بھی بدل جاتی ہیں، پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے، پھر معیار بدل جاتا ہے۔ پھر ایک بڑے لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رہنا انسان پسند کرتا ہے، پھر وہ بالکل نہ معیار اپنے دیتا ہے کہ نہیں اب تو میں کوئی اور چیز ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب کریم نے ان تینوں کی آزمائش کا ارادہ فرمایا۔ یہ یاد رکھ لیں وہ آزمائش کرتا ہے، وہ آزمائش ہاں یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ آزمائش کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس کے پاس جو گنجا تھا اور کہا تیرے پاس بکریاں ہیں تو ان میں سے کچھ اللہ کے رستے میں دے۔ کہنے لگا میرے خرچے ہی بڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پاس اگر مال ہے تو میرے لوازمات کتنے ہیں، ضروریات کتنی ہیں، کتنے لمبے چوڑے معاملات ہیں میرے، آپ کو پتہ نہیں؟ میرے تو بڑے خرچے ہیں، میں تو دے ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو گنجا تھا اور غریب تھا۔ کہنے لگا چل دوڑ جا، میں تو خاندانی رئیس ہوں اور بڑا مالدار آدمی ہوں، دادا کے پاس بڑے پیسے تھے، پردادا تو مالک تھے سارے شہر کے، تمہیں کیا پتا ہو، تم کیا تو بات غصے میں آ گیا۔ تو فرشتے نے کہا سن پھر میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو اسی طرح ہو جائے گا جیسے تو تھا۔ مال بھی سارا چلا گیا، بال بھی سارے چلے گئے، وہیں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ دعا فرمائے اللہ پردہ پوشی عطا کرے، اللہ پردہ پوشی عطا کرے، اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر دوسرے کے پاس آیا اور اسے آ کے کہا تیرے پاس بڑی گائیں ہیں تو کوئی گائے دے اللہ کے رستے میں۔ وہ کہنے لگا میرے بڑے خرچے ہیں، تمہیں نہیں پتا مزدور میرے پاس کتنے ہیں، تمہیں نہیں پتا میں مسجدوں میں کتنا تعاون کرتا ہوں، میں پتہ نہیں میرے رشتہ داروں کے معاملات ہیں، بڑے میرے لمبے چوڑے مسجد دے ہی نہیں سکتا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو اندھا تھا، 4 روپے کمانے کے قابل نہ تھا، مالک نے تجھے نواز دیا، شفائیں دی۔ کہنے لگا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟
میں تو خاندانی رئیس ہوں، کئی پشتوں سے مالدار چلا آ رہا ہوں، فلاں حویلی بھی ہماری، فلاں کھیت کھلیان بھی ہمارے۔ فرشتے نے کہا اچھا سن، پھر میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور وہی ہوں جس نے ہاتھ رکھ کے تیری آنکھیں ٹھیک کی تھی، اب تو ایسے ہی ہو جا جیسے تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اس کے پاس آیا جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اسے آ کے کہا کہ تیرے پاس بڑے اونٹ ہیں، اگر میں تجھے کہوں کہ اللہ کے رستے پہ دے تو دے گا؟ وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نانے جمی کا محتاج تھا، مجھے کوڑ کی بیماری تھی، وہ ایک قدم چل نہیں سکتا تھا، پیالہ اٹھا کے نہیں پی سکتا تھا، تو کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے، میری جان بھی حاضر ہے میرے رب کے نام، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ یہ جتنی چیزیں کھڑی ہیں ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں، میری تو حیثیت نہیں ایک دانے کی بھی، میں تو ایک قطرے تک کا مال کمانے کی یہ سارا میرے مالک کا ہے، تو میرے رب کے نام پہ جو مانگے گا میں حاضر کروں گا۔ تو فرشتہ کہنے لگا رب کو تیرے مال کی ضرورت تو نہیں، اس نے تو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تیری تندرستی بھی رہے گی اور اللہ تجھے اسی طرح مال بھی عطا فرمائے گا۔ اب نہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اب تو سارے رئیس ہیں، تو سارے مالدار ہیں، اب تو سارے دانشور ہیں، آپ کسی کو چھیڑیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے کسی کو، اب تو بندے شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، جو چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون شیشی میں اتار کے نکل جاتا ہے اور کس کس حال میں نکل جاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، کس کس رنگ میں کرتا ہے۔ نہ ایسا کریں، نہ اذیت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں، اپنی اصل کو یاد رکھیں، وقت یاد رکھیں کہ ہم کیا تھے اور مالک نے آج ہمیں کیا بنا دیا ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے وہ وقت بھی یاد رکھیں، جب تنگ دست ہوئے تھے وہ وقت بھی یاد رکھیں، جب کمزور ہوئے تھے تو وہ ٹائم بھی یاد رکھیں، اور جب آپ بے سہارا ہوئے تھے صرف رب کریم کا سہارا بچا تھا تو وہ وقت بھی ہم نہ بھول جاتے ہیں۔ دھوکہ آتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر چلتے ہیں اکڑ کے، بیٹھتے ہیں پھیل کے، بات کرتے ہیں تو جملوں میں تکبر ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ذی شعور آدمی بات کر رہا ہے۔ اپنے کبھی بھی اپنی اس حیثیت کو نہ بھولیں جہاں آپ تھے اور رب کریم نے آپ کو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کو میری طرح بہت زیادہ مشقت نہیں کی، بس مالک نے چاہا تو اپنے فضل سے ہی نواز دیا، کو بہت لمبے چوڑے پاپڑ نہیں بیلے۔ کیا ضرورت ہے انسان کو مبتلا تکبر ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے اسے بن کر بیٹھ جانے کی؟ اپنی حیثیت کا تعین کریں اور یاد رکھیں ان جگہوں پر قائم رہیں جہاں آپ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق، سارے کہیے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کے نام میں بڑا جادو ہے، خالی نام میں حضرت عمر کے نام میں بڑا جادو ہے۔ حضرت عمر کا نام بھی لے تو خون جوش مارتا، اتنا تگڑا بندہ، نہ دلیر آدمی، اور حضرت عمر کے اپنے زمانے میں حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ میں جدھر چلتا ہوں کائنات چلتی ہے۔ وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا سردار احمد صاحب کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، تو وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے نا، کسی جگہ پتہ چلتا بیٹھے ہیں تو 15-20 لوگ تو بلا وجہ جمع ہو جاتے تھے، اور کسی گلی میں چلنے لگتے تھے تو ملنے ملانے والے اتنے لوگ ہو جاتے تھے کہ 150 آدمی پیچھے چلنے لگتا تھا۔ تو ایک دانشور ایک دفعہ ان سے ملنے آئے تو کہنے لگے مولانا آپ کا بھی انوکھا ہی کام ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہو وہاں محفل ہو جاتی ہے، جہاں چلنے لگتے ہو وہاں جلوس نکل آتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اللہ اعزاز دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کمال دیکھیں، ان کا اعزاز دیکھیں کہ ان کی اپنی حیات مبارکہ میں انہوں نے جس مہم پر لوگوں کو بھیجا، صحابہ وہ مہم سر کر کے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے جو نئی ترتیب لگائی، وہ نیا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں نا کہ ایک شخص ہے، زلزلہ آئے تو وہ زمین پہ دھرا مار دے، کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ دھرا مارے تو زلزلہ رک جائے۔
بھئی بارش نہ ہو تو کسی کے پاس حل ہے سوائے دعا کے؟ لیکن حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے روزے پہ تھا، سو رہا تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ مہربانی کریں، تو کہتے ہیں نبی پاک میری خواب میں ہے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرے، اسے کہنا ذرا نرمی کرے، اور فرمایا اسے یہ بھی جا کے کہنا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ جلدی بارش عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا کہ کفر سارا اکٹھا ہو کے کہے کہ عمر اگر 6 ماہ دنیا میں اور رہتے تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ ملتا۔ انہیں نہیں پتا تھا میرے اندر کتنی صلاحیتیں، انہوں نے یہ حدیث سامنے بیٹھ کے سنی تھی۔ حضور نے فرمایا جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی، اور حضور نے فرمایا یہ عمر، میرے عمر کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ گلی سے گزرے تو شیطان رستہ بدل کے گزرتا ہے۔ حضرت عمر نے ساری باتیں سنی ہوئی تھی نا، تو کہہ سکتے تھے نا میرا بڑا مقام ہے، میرے بارے میں حضور نے کہا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک لفظ ہے آج کل بولنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر، کہہ دیتے ہیں نا ہم کہ میں جی تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے تو کبھی یہ لفظ کہہ کے اس کی ہوٹ میں چھپ کے بھی نہیں یہ بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، کبھی، کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا۔ قرآن مجید کی 20 آیات ہیں جو حضرت عمر نے کہہ لیا، رب کریم نے ان کی رضا کے مطابق قرآن نازل فرما دیا۔ اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن جا رہے ہیں مدینہ شریف سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کی غرض سے، تو رستے میں ایک خشک تنا آ گیا۔ اس خشک تنے کو دیکھا تو حضرت عمر دوڑے گئے، جیسے وہ کسی بچھڑے ہوئے کو ملتا ہے، تو اس کے گلے مل کے تو زور زور سے رونے لگے، زور سے رونے لگے، زور سے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں نا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ جب بھی کوئی آیا، جب بھی کسی نے آ کے کہا عمر تیری بڑی شان ہے، تو فاروق اعظم کہنے لگے نہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، نا میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، نہ بھئی میں تو غریب ماں کا بیٹا، میں نے ایک اجتماع میں ایک دفعہ چلا گیا، کراچی میں تھا، تو احباب سمجھتے ہیں کسی شخص کو دیکھ کے کہ یار شاید بندہ بہت بڑا ہے، تو ایک بہت بڑے ہوٹل میں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا، بہت سارا ہمارے لیے بندوبست کیا، بڑے سارے اعزازات دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھانا اپنی مرضی کا نہیں پکائیں گے، آپ بتائیں گے رات کو کہ صبح ناشتے میں کیا لیں گے، اور صبح بتائیں گے کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیں گے۔ وہ سارا کچھ کرتے رہے۔ جب میں آنے لگا 2 روز کے بعد تو مجھے کہنے لگے کہ یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے نا، غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، ویسے ہم آپ کی شایان شان کچھ کر تو نہیں سکے۔ آپ یقین کریں میں ایئرپورٹ پہ رو پڑا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنے ابا سے بڑا پیار کیا زندگی میں، بڑی محبت کی ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، اور مجھے زندگی میں مزہ اس روٹی کا آیا کہ میری اماں بیٹھ کے نا چولہے پہ کھانا پکاتی تھی، تو روٹی کھاتے وقت وہ کہتی تھی کہ پیڑھی لے کے اتنے ہی آ جا میرے کو، اٹھ کے نہیں جایا جاتا۔ پھر جب وہ سالن ڈال کے دیتی تھی تو کہتی تھی دوبارہ نہ مانگنا، باقیوں کو بھی کھانا ہے۔ وہ سالن اگرچہ تھوڑا ہوتا تھا لیکن اس کی جو طلب تھی، اس کا جو ذوق تھا، اور اس ہنڈیا میں یوں لگتا تھا کہ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کبھی کسی موقع پر بھی وہ چاشنی میسر نہیں آئی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ میرے ابا جی نے پورا 100 روپیہ دے دیا تھا۔ میری فیس اس وقت اسکول کی جو تھی وہ 14 روپے تھی، سرکاری اسکول کی فیس۔ انہوں نے مجھے 100 روپیہ دے دیا، کہنے لگے دل کر رہا ہے تجھے 100 روپیہ دوں، تو میں ساری رات یہ سنبھالتا ہی رہا تھا کہ میرے پاس پورا 100 روپیہ ہے۔ کبھی وہ تکیے کے نیچے رکھتا تھا تو کبھی اس کے اندر رکھتا تھا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے؟ کیوں ہمیں غلطی لگ جاتی ہے؟ ہم تو بڑے مزیدار لوگ تھے، ہمارے کوئی بزرگ کوئی لٹیرے نہیں تھے، وہ کوئی کھانے والے تھوڑے تھے، انہوں نے کوئی چکر چلا کے کوئی زمینیں تھوڑی ہتھے آئی تھیں، وہ تو صاف ستھرے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا نام جب آپ لیں تو گردن جھکا کے نہ لیا کریں، سر اٹھا کے لیا۔ ان کا تذکرہ کریں تو اس کے اندر جان ہونی چاہیے، اس کے اندر قوت ہونی چاہیے۔ آپ احساس پیدا کریں کہ ہم کیا تھے،
اور اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا ہے۔ پھر آپ شکر کا مزاج بنائیں گے، پھر آپ کی طبیعت میں لچک آئے، پھر آپ کو نورانیت ملے گی۔ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار شخص وہ ہوتا ہے جس کی اصل بڑی شاندار ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس بڑا عمدہ ہوتا ہے کہ میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کیفیات میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں، کیفیات میں، تو پھر بھول کے نہ زندگی گزاریں، پھر ہوش مند رہ کے زندگی گزاریں۔ پھر اس وقت کو یاد رکھیں جب غریبی تھی، پھر اس وقت کو یاد رکھیں جب تنہائی تھی، پھر اس وقت کو یاد رکھیں جب آپ اکیلے تھے۔ اگر آپ بھول گئے تو پھر کسی کو نہیں دھوکہ دیں گے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ الجھ جائیں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ، ہم بھی کئی دفعہ بات کرتے ہیں تو بعد میں احساس کرتے ہیں کہ یار یہ بات زیادہ تیز ہو گئی، نہیں کرنی چاہیے، زیادہ کھل کے کر دی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں،